الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم حاضرین جمعہ دینی ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور ملت کی ماؤں اور بہنوں، ہم اور آپ جن ایام سے گزر رہے ہیں، جن مہینوں سے گزر رہے ہیں، جن گھڑیوں سے ہمارا گزر ہو رہا ہے، یہ موسم حج کا موسم ہے۔ یہ موسم اسلام کے ایک اہم ترین رکن کی ادائیگی کا موسم ہے۔ یہ موسم اس کے تعلق سے رب العالمین نے فرمایا الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کہ حج کے کچھ مخصوص مہینے ہیں جو شوال سے شروع ہو کر کے ذی الحجہ کی 10 تاریخ یا بعض اہل علم کے اقوال کے مطابق ذی الحجہ کے 13ویں یا پھر آخری مہینے تک یہ دن رہتے ہیں۔ ایک مسلمان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ ہر بنیاد اپنے اندر ایک اہمیت رکھتی ہے۔ ایک مسلمان کا ایمان، ایک مسلمان کا اسلام اسی صورت میں سلامت رہ سکتا ہے جب وہ مضبوطی کے ساتھ اسلام کے تمام پلرز کو، تمام بنیادوں کو مضبوطی کے ساتھ ایمان کے ناحیے سے، عمل کے ناحیے سے، تربیت کے ناحیے سے اللہ رب العزت نے اسلام کے ارکان میں جو مقاصد رکھے ہیں، جو اسرار و رموز رکھے ہیں، جو درس اور اسباق رکھے ہیں، ایک مومن کو اسے کیا سیکھنا چاہیے۔ جب تک ایک مسلمان صحیح معنوں میں اسلام کے تمام ارکان کو مضبوطی کے ساتھ نہ سمجھے گا، نہ تھامے گا، نہ عمل کرے گا تو صحیح معنوں میں مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اسلام کا یہ جو 5واں رکن جس سے ہم گزر رہے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے سب پر اسے واجب نہیں کیا ہے، سارے لوگوں پر اسے ضروری قرار نہیں دیا ہے، لیکن اگر کوئی صاحب استطاعت ہے، کوئی اس لائق ہے کہ جس کے اوپر رب العالمین نے اس کی استطاعت کی وجہ سے، اس کی طاقت کی وجہ سے اسے واجب قرار دیا ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس سے چھٹکارا بھی نہیں۔ یہ تصور غلط ہے کہ انسان
مالدار ہے، صاحب طاقت ہے، تمام ذمہ داریوں سے جب تک سبکدوش نہیں ہو جاتا، تمام ذمہ داریوں کو جب تک ادا نہیں کر سکتا، اپنے بچوں اور بچیوں کی شادی سے فارغ نہیں ہو جاتا، گھر بار اور تمام تجارت کو مضبوط و مستحکم نہیں کر پاتا، تب تک اسے حج نہیں جانا چاہیے، حج کے لیے نہیں جانا چاہیے۔ یہ بات سراسر غلط ہے۔ ایک مسلمان کو یہ سوچنا ہے کہ اللہ رب العزت نے جس طرح سے بالغ ہونے کے بعد ہمارے اوپر نماز کو واجب قرار دیا، صاحب نصاب ہونے کی صورت میں ہم پہ زکوٰۃ واجب کیا، طاقت کی صورت میں ہمیں ماہ رمضان کے روزے کو ضروری قرار دیا، ایسے ہی اگر ہمارے اندر طاقت ہے تو ہمیں اس فریضے کی انجام دہی میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ فریضہ حقیقت میں بہت سارے اسباب کو اپنے اندر رکھتا ہے۔ یہ ایک ایسی تربیت گاہ ہے، ایک ایسی ٹریننگ گاہ ہے، ایک ایسا مقدس سفر ہے کہ انسان اگر غور کر لے، انسان اگر اسے سمجھ لے، انسان اگر اس کے اندر اسباق اور اسرار و رموز کو اچھی طرح سے ذہن میں نشین کر کے اور بقیہ زندگی میں اس میں من پیرا ہو جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جنت کے سوا اس کا کوئی بدلہ نہیں۔ انسان زندہ تو رہے گا لیکن اس کی حیثیت اس معصوم بچے کی سی ہوگی جو گناہوں سے پاک رہے گا۔ اس لیے ایک مسلمان کو اسے سمجھنا چاہیے۔ افسوس کی بات ہے آج ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ جو لوگ حج کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، ایک مہینہ پہلے سے دعوتوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، مہمانوں کی ضیافتوں اور آمد و رفت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اسٹیشن اور پلیٹ فارم اور ایئرپورٹ تک پہنچنے سے پہلے باقاعدہ لوگوں کی قطاریں لگی ہوتی ہیں، پھول مالے سے ان کا استقبال ہوتا ہے اور اس انداز میں ان کو تیار کیا جاتا ہے گویا کسی شادی کے دولہے یا دلہن ہے۔ بات اتنے پہ ختم نہیں ہوتی، واپسی کے بعد بھی یہ ازدحام، یہ بھیڑ، یہ فضول خرچیاں اور غریبوں کو پریشان کرنے اور انہیں اندر ہی اندر گھٹن محسوس کرنے کے یہ اسباب، حقیقت میں یہ حج سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ حج ایک سادگی والا، ایک رب العالمین کی بارگاہ میں تواضع انکساری والا ایک ایسا مقدس سفر ہے۔ در حقیقت ہر قدم پر انسان کو جہاں نیکیاں ملتی ہیں، گناہ جھڑتے ہیں، درجات کی بلندی ہوتی ہے، تلبیہ پکارتے ہوئے شجر حجر جہاں جہاں اس کی آواز پہنچتی ہے، ہر کوئی روز قیامت اس کے لیے شہادت دے گا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اگر انسان کی موت ہو جاتی ہے تو قیامت تک وہ حج اور عمرہ کرنے والے کی فہرست میں رہے گا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں میدان عرفات میں ایک شخص کی وفات ہو جاتی ہے، اونٹ کے کچلنے سے وہ جاں بحق ہو جاتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تجہیز و تکفین کرائی، اسی احرام کی تو چادر میں اس کو لپیٹنے کا حکم دیا اور کہا اس کے چہرے کو کھول کے رکھو، اس کے سر کو کھول کے رکھو، کیونکہ حاجی سر کو کھلا رکھتا ہے، کھلا رکھنا اس کے لیے ضروری ہے، اس کی نماز بھی اسی حالت میں ہوتی ہے اور سارے اعمال بھی اسی حالت میں ہوتے ہیں، کیونکہ ٹوپی لگانا اس کے لیے ضروری نہیں، بلکہ ٹوپی اگر لگائے گا تو گنہگار ہوگا، اس کو دم دینا ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا، جب یہ میدان محشر کے لیے جب قبر سے نکالا جائے گا تو لوگ تو پریشانی کے عالم میں میدان محشر کی طرف جا رہے ہوں گے اور یہ تلبیہ پکارتے ہوئے جائے گا، یہ احساس دلائے گا کہ میرا بھی حج یا میرا بھی عمرہ مکمل نہیں ہوا۔ اس لیے انسان کو اس سفر کی شروعات سے پہلے جہاں اپنے آپ کو پورے طور پہ تیار کرنا چاہیے، اخلاقی اعتبار سے اپنے آپ کو بہتر بنانا چاہیے، گناہوں سے اپنے آپ کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، خیر کی قدروں کو اپنے اندر سمونا چاہیے، لوگوں کے حقوق و واجبات کو ادا کر کے جانا چاہیے، کیونکہ وہاں لگائے گئے چکر اس وقت تک کافی نہیں ہوں گے جب تک آپ جانے سے پہلے لوگوں کے حقوق کی ادائیگی نہ کر لیں۔ یاد رہے یہ سفر آخرت بھی ہو سکتا ہے،
یہ سفر حقیقت میں ایک ایسی ہجرت ہے کہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح سے ہجرت انسان کی سابقہ گناہوں کو معاف کر دیتی ہے، ایسے ہی حج بھی انسان کے پچھلے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی، پھر کہا اے اللہ کے نبی میری ایک شرط ہے۔ آپ نے کہا کیا شرط ہے؟ جب انہوں نے یہ کہا کہ میری ایک شرط ہے تو پھر اس کے بعد یہ پوچھا کہ حج کے بارے میں کیا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والحج یہدم ما کان قبلہ۔ ایک مسلمان کو یہ سوچنا چاہیے کہ جہاں کا سفر ہم کر رہے ہیں ایک ایسی جگہ کا سفر ہے جو حقیقت میں انبیاء کی آماجگاہ رہی ہے، ایک ایسی جگہ کا سفر ہے جس جگہ سے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفر اسراء و معراج کا آغاز کیا تھا، ایک ایسی جگہ کا سفر ہے جو ملائکہ اور فرشتوں کی آماجگاہ رہی ہے، جس جگہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حدیثوں میں کبھی عیسیٰ علیہ السلام اور کبھی دیگر انبیاء کا ذکر کر رہے ہیں، گویا کہ میں انہیں دیکھ رہا ہوں کہ وہ ایک اونچائی سے نشیبی جگہ میں اتر کر کے حج کے لیے جا رہے ہیں۔ ایک مسلمان کو جانے سے پہلے جہاں اپنے آپ کو پورے طور پہ تیار کر کے جانا ہے، وہی انسان کو یہ سوچ کر کے جانا ہے کہ ہمارا سفر کوئی معمولی سفر نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انسان کے ہر قدم پر نیکی بھی ملتی ہے، گناہ بھی مٹتے ہیں، درجات بھی بلند ہوتے ہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حاجی یا عمرہ کرنے والا اپنے بال کو اڑاتا ہے، کنکریوں کو پھینکتا ہے، خانہ کعبہ کا چکر لگاتا ہے، صفا و مروہ کی سعی کرتا ہے، میدان عرفات و میدان مزدلفہ اور منی کے مقامات پہ رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طبرانی کی ایک صحیح روایت کے مطابق فرمایا کہ اگر ریتوں کی ذرات کے برابر بھی انسان کے پاس گناہ ہو تو رب العالمین ان کو مٹا سکتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ انسان اس سفر میں جانے سے پہلے جس رب سے معافی کا طلبگار ہے کم از کم لوگوں کو معاف کر کے جائے۔ جن لوگوں جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جنت کا امیدوار ہے کم از کم جانے سے پہلے لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کر کے جائے۔ اس لیے ایک مسلمان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حج سے متعلق کیا کچھ نہیں فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، حج مبرور کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه، جو انسان حج بیت اللہ کے لیے نکلتا ہے اس سفر میں اپنے آپ کو زبانی طور پر عملی طور پر چھوٹے بڑے گناہوں سے پاک رکھتا ہے تو پھر ایسی صورت میں ایسے ہی واپس ہوتا ہے جیسے اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ فإنہما ینفیان الفقر والذنوب کما ینفی الکیر خبث الحدید۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلسل پے در پہ ہمیشگی کے ساتھ تم حج عمرے کے سفر کو جاری رکھو۔ بہت سارے لوگ قربانی کے موقع پر حج اور عمرے کی خاطر یہ کہتے ہیں کہ اتنا پیسہ صرف کرنے کی کیا ضرورت ہے، سوشل ورک میں خرچ کر دیا جائے، غریبوں اور مسکینوں میں خرچ کر دیا جائے۔ اس قدر پیسوں کو قربانی کے نام پر یا حج و عمرے کے نام پہ نہیں خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ کہتے ہیں کہ مسلسل یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت تمہارے فقر و فاقہ کو بھی دور کرتا ہے، تمہارے گناہوں کو ایسے مٹاتا ہے جیسے ایک لوہار بھٹی سے جب لوہے کو گرم کرتا ہے تو اس لوہے سے جو خراب چیزیں زائد چیزیں ہوتی ہیں نکل جاتی ہیں، ایسے انسان مسلسل حج و عمرے کی وجہ سے اپنے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ اس لیے انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بہت بلند رتبہ عطا کیا ہے۔ ایک اور حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمر رسیدہ اور بزرگ ہیں یا خواتین ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حج کو ان کے لیے جہاد کہا ہے۔ جہاد جس میں انسان اپنے آپ کو قتل کرواتا ہے،
جس کے اندر انسان اپنا سب کچھ لٹا دیتا ہے. اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے برابر اس لیے کہا کہ کسی زمانے میں جانا بہت مشکل تھا اور آج کے دور میں جانا تو آسان ہے، لیکن وہاں جا کر کے تمام مشاعر مقدسہ پر تمام مناسک حج کی ادائیگی اس بھیڑ بھاڑ میں انجام دینا پورے صبر و شکیبائی کے ساتھ، پوری ہمت و جرات مندی کے ساتھ،